آنکھیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرد آباد کے نعرے لگائے. جو وکلا کے ہمارے دل میں جو بات آئی عامریت کے خلاف، اس کا ہم نے اظہار کیا. لاہور ہائی کورٹ سے نیلا گنبد تک ہزاروں وکلا تھے. حامد خان صاحب تھے. اس میں سب سے ہلاول دستہ اگر تھا وہ بلوچستان کے وکلا کا تھا. اس میں اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو ایک بڑی نیند سے جاگنے کا موقع ملا. پھر بھی دھیمے انداز میں لوگوں نے باتیں کی. یہ وکلا ہے. ہم نے ایک عروج دیکھا ہے، وکیلوں کا ایک عروج ہم نے دیکھا ہے، عروج دیکھا ہے. آج وکیلوں کا وہ عروج کہاں پہ ہے؟ آج 8 اگست کا دن ہے. ہمارے 57 ہمارے وکیل شہید ہوئے. آج ہم وہ اجلاس منا رہے ہیں، تعزیتی اجلاس منا رہے ہیں. اور اس کوئٹہ شہر میں، اس کوئٹہ شہر کے اس ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں عدالتیں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں. عدالت بیٹھ کے کام کر رہی ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا بہت بڑا بزرگ و برتر ہے. اس کی قسم، اس کی قسم، خداوند بزرگ و برتر کی قسم، آج اگر میں کوئی بڑا عہدیدار نہیں، کوئی معمولی بھی عہدیدار ہوتا، اس وقت یہ عدالتیں اٹھا کے ان کے سر پہ دے مارتا. یہ جو وکلا شہید ہوئے، کیا ہمارا کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کیا ہم نے کسی کے باپ کو مارا تھا؟ کسی کی بھائی کو خون کیا تھا؟ ہم انہی عدالتوں کے لیے، یہی عدالتوں کے لیے ہم شہید ہوئے، ہمارے دوست شہید ہوئے. اور آج ہم یہاں اجلاس کر رہے ہیں. پاکستان بھر سے مہمان آئیں گے، کیا میسج لے جائیں گے؟ ہماری عدالتیں بیٹھے کام کر رہے ہیں. پشتوں کی ایک مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے. تو جو ہمارے باہر کے ساتھی آئے، ان کو اگر یہ مثال سمجھ نہ آئے تو بعد میں کسی ساتھی سے جو بلوچستان کا ساتھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، ہزارہ ہو، سیٹلر ہو، اس سے پوچھنا. آج وکیلوں پہ وہی بات صادق آ رہی ہے. ملک مرسو چونگا ملک سو، پشاور سے لے کے میرا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے بات کرنے کا. کوئی وکیل، کوئی معتبر مجھ سے زیادہ معتبر نہیں ہے. پشاور سے لے کے کراچی تک ساری کی ساری بار ایسوسیشن کو اٹھا کر دیکھ لے، ساری کی ساری بار کونسل کو اٹھا کر دیکھ لے. جو بھی جہاں پہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ ان وکلا میں ایک طاقت، ایک ہمت، ایک جرت ہوتی. سارے عہدیدار بیٹھے، کیا فائدہ ہے سارے عہدیداروں کا؟ کیا پشاور سے لے کے، پشاور میرا بڑا پسندیدہ شہر ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں بحیثیت فرض کیا میں اگر کوئی عہدیدار ہوں، چھوٹا بڑا بہت بڑا، اس وقت اس حد تک میں وکلا کی فلاح بہبود اور عزت اور وقار کا میں ضامن ہوں. اتنی بڑا بار اسٹیشن ہے پشاور سے لے کے کراچی تک، اور وکلا جو ہے ٹکڑیوں میں تقسیم ہے.
یہ وکلا تھے، ہم ہیں، ہم نے لوگوں کو بات کرنے کا حوصلہ دیا، ہم نے لوگوں کو بات کرنے کا، آگے بڑھ کر بات کرنے کی جرت دی۔ یہ ہم وکیل تھے، یہ ہم وکیل تھے جس نے کہا تھا کہ تمہاری گردن ہوگی اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اور آج اس ملک کی سیاست میں، اس ملک میں آدھے آبادی سے زیادہ، 11 کروڑ سے زیادہ، کروڑ 100 لاکھ 10 لاکھ کی بات نہیں کرتا ہوں، 11 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو غربت نہیں بلکہ افلاس کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملک میں جب سورج ڈوبتا ہے، اس ملک میں جب سورج ڈوبتا ہے، تو جب سورج ڈوبتا ہے اور تاریکی پھیلتی ہے تو غریب کے گھر میں رات کی تاریکی بعد میں آتی ہے، بھوک اور افلاس کا اندھیرا پہلے سے چھایا ہوتا ہے، اور کوئی وکیل بات نہیں کرتا، کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا، کوئی لیڈر بات نہیں کرتا۔ مجھے اب بھی یاد ہے اور یاد رکھتا ہوں اور یاد رکھوں گا کہ جب پنجاب کی ایک خاتون عورت نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے کے نہر میں محض غربت کی وجہ سے خودکشی کی اور بچوں کے ساتھ ڈوب گئی، کسی نے پوچھا؟ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ عورت، یہ خاتون کس لیے اپنے 2 پیارے بچوں کے ساتھ نہر میں ڈوب کے مری؟ بات کرو، زندہ رہنا ہے تو زندہ رہ کے رہو۔ یہ وکیل کا کام نہیں کہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، وکیل بنا، جوان ہوا، شادی کی، بچے کی اور چلا گیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں۔ ہم صرف ادھر بچے پیدا کرنے نہیں آئے ہیں، لوگوں کی بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آج معاملہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تک پہنچ چکی ہے۔ آج ملک میں معاملہ منظور پشتین کے حوالے سے آگے گیا ہے، آج معاملہ علی وزیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور ہم میں سے کوئی آدمی بات نہیں کرتا۔ ڈاکٹر مہرنگ کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے اس دن، میں نے دیکھا لاکھوں لوگ تھے۔ خدا کی قسم اپنی ساری زندگی میں اتنی عورتوں کو ایک جگہ مجمع میں میں نے نہیں دیکھا، جو گوادر ابھی تک نہیں پہنچے تھے، جو اس پہاڑی تلار کے اس میں جو ہے وہ 3 دن سے جو ہے محسوس تھے۔ مت کرو، منظور پشتین ہے، مہرنگ ہے، لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ علی وزیر ایسے نہیں بیٹھا ہے، یہ باقی اتنے ہزاروں لوگ لاپتہ جو ہیں، بلوچستان کا ایک خاندان یہ لاپتہ افراد کی وجہ سے صبح اور شام خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ہماری عدالتیں یہ بیٹھی، عدالت بیٹھی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ دعوے سے میں کہتا ہوں، پرانی باتیں چھوڑ دو، دعوے سے کہتا ہوں، آئے ابھی 5 منٹ میں کوئی ڈرافٹ کر کے کسی لاپتہ مسنگ پرسن کی ایک پیٹیشن داخل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کیا رپلائی ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ عدالتیں صرف اس لیے بیٹھی ہیں کہ بس جو اپنے دل میں ہے وہ فیصلے کرتی رہے۔ اب عدالتیں یہ سارے اس ملک میں بہت
पुराना तरीक़ा कार है कि अदालत का वही फैसला माना जाता है जो अक्सरियत का फैसला होता है। अब अक़लियती फैसले वाले लोग कहते हैं, जिसमें मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म से मुझे महसूस है कि उसमें 3 हमारे जज हैं कि वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, ये आइन और कानून के खिलाफ फैसला है, इसको नहीं माना जाए, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। वो नर का बच्चा है तो नर के बच्चे की तरह आ कहो कि इलेक्शन कमीशन का तुम कहते हो कि इसको मत मानो। ये ढके अल्फाज में क्या कहते हो? ये तुम्हारी हैसियत रह गई है कि तुम अपने फैसलों में लोगों को तरगीब देते हो, अपने फैसलों में लोगों को इंस्टिगेट करते हो। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है, क्या उसका अहमियत है? वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुंह खड़ा कर मुंह मार रहा है, मुंह जोरी कर रहा है। इसका मतलब आवाज बैकिंग पुशिंग पीछे से है। मत करो। वो मशरिकी पाकिस्तान जो अलहदा नहीं हुआ, उसको अलहदा किया गया। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ढाका से तहरीक निकलती थी और कराची में पहुंचती थी। कराची के बाद लाहौर और पेशावर वाले उसको फॉलो करते थे। ये वजह थी इस पाकिस्तान को दूर करने, अपने से दफा करके फेंकने का। आज उसमें और हमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तुलबा ने, सियासी जमातों ने नहीं, वकीलों ने नहीं, तुलबा ने, स्टूडेंट्स ने 16 साल से बैठी हुई एक बहुत ही ताकतवर हुकूमत को उठा के बैर फेंका। वही बात बांग्लादेश बन गया, मगर मशरिकी पाकिस्तान और हमारे जो ताल्लुकात हैं, कम से कम सियासी हवाले से हम एक हैं। मैं वार्न करता हूँ, मैं समझाता हूँ कि वहाँ जो हवा चली है वो यहाँ कराची में और लाहौर में पहुँचने में देर नहीं लगाएगी, और जो होगा फिर कोई गिला नहीं करेगा। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और ज़माना अरसे एतराज से हर एक अपने दिल में वो गुबार लेके बैठा है। मत करो। लोगों को हक दो, लोगों को इज्जत दो, एहतराम दो। और ये हमारे सारे वकील बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं। हमारा और आपका काम सिर्फ बच्चे पैदा करने नहीं है हमारा ये काम। हमारा काम वो है जो आज तक पाकिस्तान की वकला बिरादरी करती रही है। आज हम नहीं कर रहे। क्या इलेक्शन होते हैं, सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर छोटा या बड़ा सा नाम आ जाता है, उसके बाद कोई किसी को पहचानता नहीं। अपनी इज्जत पहचानो और अपनी इज्जत के साथ रहना सीखो। अगर आपके पास इज्जत और एहतराम है तो आप बादशाह हैं। इज्जत और एहतराम है नहीं है तो बच्चे पैदा करो और जाओ।